لیسن نمبر 4 لغت المسلم للشباب، نوجوانوں کے لیے عربی کی زبان۔ جناب یہاں سے نیا سبق سٹارٹ ہوتا ہے۔ الاسئلہ والاجوبہ عن الاسرہ، خاندان کے متعلق، فیملی کے متعلق سوال و جواب۔ الاسرہ مین فیملی۔ تو جناب ذرا ٹھنڈا پانی پی لیجئے، دماغ سے پرانی باتیں نکال دیجئے۔ اسئلہ تو سوال سے بنا ہوا ہے، اجوبہ جواب سے بنا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں۔ عن حروف جارہ ہے، کے بارے میں، کے متعلق۔ اسرہ جناب بتائیں یہ کہاں سے بنا ہوا ہے اور اردو میں اس کا یہ کون سی کنڈیشن استعمال ہو رہی ہے۔ پیچھے ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا کیا؟ سررت بلقائک، آپ کی ملاقات سے بڑی خوشی ہوئی۔ اردو میں لفظ مسرت، سرور، شادمانی کے لیے، خوشی کے لیے۔ اسرہ حقیقت میں وہ ہوتا ہے جہاں مل جل کر لوگ خوشی خوشی سے رہیں، اور جس گھر میں چائیں بائیں کھائیں کھائیں شائیں شائیں پڑھائیں لگا رہے وہ اسرہ نہیں ہوتا، بلکہ میرے خیال میں وہ نائی کا اسرہ ہو جاتا ہے۔ یہ اسرہ ہے، خاندان، فیملی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ فیملی کا لفظ بھی فیمیلی سے بنا ہوگا، کیونکہ پہلے فیمیلی آتی ہے، نکاح ہوتا ہے، اس کے بعد پھر خاندان بن جاتا ہے سارے کا سارا۔ شاید بنا ہوگا، مجھے نہیں پتا، وہ خود ڈکشنری دیکھ لینا انگلش کی، میں عربی میں ہوں ابھی۔ اسرہ فیملی، خاندان، تو یہ مرادی معنوں میں کہا جاتا ہے، حقیقت میں تو خوشی کے معنوں میں ہوتا ہے، جہاں بندہ خوشی خوشی رہائش کے لیے رہے۔ اور اگر وہ جگہ چھوٹ جائے تو بندے کو ہوم سکنس، گھر سے دوری والی مرض، گھر سے دوری والا ایک غم وہ لگ جاتا ہے۔ خیر، السوال الاول، پہلے سوال کی طرف آئیے۔ هل تعيش مع والديك، کیا آپ ماں باپ دونوں کے ساتھ رہتے ہو؟ نعم اعيش مع والدي، جی ہاں میں اپنے ماں باپ دونوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ لا، یہ کسی اور کے لیے، لا بل اعيش مع جدي و جدتي، نہیں بلکہ میں دادا دادی کے ساتھ رہتا ہوں۔ لا نہیں، بلکہ اعيش میں رہتا ہوں مع جدی اپنے دادا کے ساتھ، و جدتی دادی کے ساتھ۔ کم فردن فی عائلتک، آپ کے گھرانے میں، آپ کے عیال میں، عیال کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، خاندان کے افراد کو عیال کہتے ہیں، ویسے بچوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن بزرگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، چونکہ ایک چار دیواری میں آپ کی زیر تربیت اور زیر پرورش کتنے لوگ ہیں؟ وہ عائلہ ہی ہے، تو اسی سے عیال بنتا ہے، اور اسی سے عیل، عیول، بہت سارے لفظ بنتے ہیں۔ اور یہ عائلۃ تنگی کے، جب عیال زیادہ ہوتا ہے تو پھر کھانے پینے کی تنگی آ جاتی ہے، تو عائلۃ تنگ دستی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جناب لفظ ایک ہی تھا، میں نے 3 طرح سے گھما پھرا کے آپ کو بتا دیا ہے، باقی آپ خود بھی گھما پھرا کرو ورنہ آپ کو شوگر ہو جائے گا۔ کم فرد فی عائلتک، تمہارے خاندان میں کتنے لوگ ہیں؟ فی عائلتی خمسۃ افراد، میرے خاندان میں، میرے گھرانے میں 5 لوگ ہیں، 5 فرد ہیں، 5 افراد ہیں۔ ماذا یعمل ابوک، آپ کا کیا ابو کیا کرتے ہیں؟ ابھی معلم، میرے ابو استاد ہیں۔ ابھی مہندس، میرے ابو انجینئر ہیں۔ ابھی متقاعد، میرے ابو بس بیٹھے رہتے، گپی ہیں، کچھ بھی نہیں۔ کم گڈ فار نتھنگ ہے۔ کم اخلک، آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ کم کتنے، اخن بھائی، اخلق تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ لی ثلاثۃ اخوہ، میرے 3 بھائی ہیں۔ لی اخوان، میرے 2 بھائی ہیں۔ لی اخ واحد، میرا 1 بھائی ہے۔ لیس لی اخوہ، میرے بھائی ہے ہی نہیں، لو بھائی چھٹی۔ لیس لی اخوہ، میرے کوئی بھائی نہیں، کیونکہ سارے مطلب ہی ہیں تو کوئی بھائی نہیں۔ تو کچھ بھی لگا لو بھائی، یا جتنے آپ کے ہیں آپ اتنے چوز کر لو،
اس سے زیادہ ہے وہ لگا لو اضافی. حل انت اکبر و اخواتی کا، کیا آپ اپنے بھائیوں میں سے بڑے ہیں؟ کیا آپ اپنے بھائیوں میں سے سب سے بڑے ہیں؟ نعم انا اکبر و اخواتی، جی ہاں میں اپنے بھائیوں سے بڑے والا ہوں. لا بل انا اصغرهم، میں ان میں سے چھوٹا ہوں. لا بل انا اوسطهم، میں ان سے درمیانہ ہوں. تو لیں جناب آپ کی معلومات کے لیے ایک بات اور عرض کر دوں. یہاں اکبر کا لفظ استعمال ہوا سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، اوسط سب سے درمیانہ. یہ سارے ان میں تفضیل کے سیگے ہیں، اس لیے ان میں نے سب سے بڑا، سب سے مقابل جو بھی آ رہا ہے اس حساب سے میں ترجمہ سب سے کہہ کر پھر کہہ رہا ہوں. سب سے بڑا، سب سے چھوٹا، سب سے درمیانہ. جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. تو اس میں تفصیل کی بات بھی ہو گئی. تو اصل فضیلت ان تین باتوں کی ابھی نہیں واضح ہوئی. تو چلتے ہیں کربلا معلیٰ کی طرف. وہاں پہ جامع شہادت نوش کیا علی اکبر نے. حسین ابن علی کے بڑے بیٹے علی اکبر. علی اصل نام علی ہے، اکبر ان کے پہچان کے لیے کہ بچوں میں سے وہ بڑے ہیں، تو اکبر ان کے پہچان کے لیے. دوسرا جامع شہادت نوش کیا علی اصغر نے. اصغر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا، وہ سب سے چھوٹے تھے تو اس لیے اصغر کہا. اور نام ان کا بھی علی ہے. اصغر نام نہیں، اصغر پہچان کے لیے، بڑے والا علی، چھوٹے والا علی. اور جناب درمیانی یہ جو لفظ ہے علی اوسط، اس کو لوگ نہیں جانتے. لوگ جو جانتے ہیں وہ امام زین العابدین کے نام کو جانتے ہیں. وجہ، اور بھائی سیدھی سی بات ہے، پاکستان میں جو ہے کچھ بھی مشہور ہو جاتا ہے تو بات مشہور ہی ہو جاتا ہے، ریل اس کا کون دیکھتا ہے. تو اصل حضرت امام حسین پاک کے 3 فرزند تھے، علی، علی، علی. پہچان کے لیے ان کے ساتھ لگا علی اکبر، بڑے علی، علی اوسط، درمیانے علی یعنی زین العابدین. علی اصغر جو جامع شہادت حالت میں جو 3 لاکھ کے جامع شہادت نوش کیا تھا، چھوٹے بچے تھے 6 ماہ کے، وہ بھی شہید ہوئے تھے. تو یہ 3 بیٹے امام حسین پاک کے ایسے ہیں جن کے نام علی 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 ہیں. تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے علی 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 اپنے ابا کے نام پہ تینوں بیٹوں کا نام علی کیوں رکھا؟ تو کوئی بات نہیں، امام حسن پاک نے خلفائے ثلاثہ سے محبت کی، اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ رکھے. ایک کا نام ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، عثمان بن حسن. آپ نے 3 بیٹوں کے نام یہ رکھ لیے. تو امام حسین پاک نے بھی اپنے بیٹوں کے نام خلفاء کے نام پہ رکھے، کچھ اور بیٹوں کے نام. لیکن یہ والے جو بیٹے ہیں وہ شہربانوں کی اولاد ہے، ان اس کے اور بھی نام ہیں. یہ والے جو بیٹے جو کربلا معلیٰ میں گئے تھے، ان کے نام علی کے نام پہ رکھ دیے. اس طرح آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ میرے بھائی نے 3 خلفاء کے نام رکھ لیے ہیں، اور آخری خلیفہ جو باقی بچتے ہیں خلیفہ راشد میں سے امام حسن بھی خلیفہ راشد میں 6 مہینے ان کے بھی ہیں حدیث رسول کے تحت. لیکن یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کو یہ لگا کہ امام علی کے نام پر، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام پر، خلیفہ رابع کے نام پر کوئی نام نہیں ہے، لہذا آپ اپنے بیٹوں کے لگاتار یہ نام رکھتے ہیں. تو یہ ایک تاریخی بات بھی بیچ میں ایڈ کر دی. تو جناب ما ہوا تسلسل کا فی العائلہ، آپ کے گھرانے میں آپ کا سلسلہ کیا ہے؟ آپ چین کی کس کڑی میں ہیں؟ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا اول فی اخوتی، میں بھائیوں میں سے پہلا ہوں. انا ثانی فی اخوتی، میں بھائیوں میں سے دوسرا ہوں. بھائیوں میں سے پہلا، بھائیوں میں سے دوسرا. حل ابوا کا علی قید الحیات، کیا ماں اور باپ، آپ کی دونوں ماں اور باپ زندگی کی قید میں ہیں؟ نعم کلاہما علی قید الحیات، جی ہاں وہ دونوں قید میں ہیں. یہ سبق میرے متعلق نہیں، میرے فوت ہو گئے.
ویسے جس کے متعلق بھی ہو آپ لگا لیں وہیں سے. نام کلاہما علی قید الحیات، جی ہاں وہ دونوں کے دونوں زندگی کی قید میں، والحمدللہ اور اس پر اللہ کا شکر ہے. امی قد توفیت، میری امی فوت ہو گئی ہیں، رحمہ اللہ، اللہ ان پہ رحم کرے. تو رحم کی دعا مرنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ رحم کرے. ویسے یہ دنیا میں جو زندہ اس کے لیے رحم کرنا بولتے ہیں، اور جو مر جائے اس کے مغفرت بولتے ہیں. آپ ان دونوں کو الٹا کر دیں، جو زندہ ہو اللہ اس کی مغفرت کرے، جو مر گیا اس پہ اللہ رحم کرے. بھائی دنیا سے الگ چاہو کے چلنا ہے تو یہ پگڈنڈی یہی والی ہے. ابھی کا توفیہ رحمہ اللہ، میرے ابا بھی فوت ہو گئے، اللہ بھی ان پر رحم کرے. کم عم لک، تمہارے انکل کتنے ہیں؟ لیعم واحد، میرا ایک انکل ہیں، عمان دو انکل ہیں، ثلاثۃ اعمام تین انکل ہیں. کم عمت لک، تمہاری کتنی آنٹیاں ہیں؟ لی اربعۃ عمات، میری چار انٹیاں ہیں. کم خال لک، تمہاری خالائیں کتنی ہیں؟ خالہ دو لفظ کے لیے، خالہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پھپھی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کم خالۃ کم خال لک، تمہارے خالو کتنے ہیں؟ اور کم خالہ، اور خالائیں کتنی ہیں؟ لی خال واحد خالتان، میرا ایک خالو ہے اور دو خالائیں ہیں. یہ جھوٹ ہو سکتا ہے اگر ہاں دوسرا خالو مر جائے تو الگ بات ہے، ورنہ خالو بھی دو ہونے چاہیے. ہو سکتا ہے ایک خالہ کی شادی نہ ہو تو اس طرح سے دو خالائیں ہو سکتی ہیں، ایک خالو اور دو خالیں. وما ہی لغت بیتک، تمہارے گھر کی زبان کون سی ہے؟ لغت بیتی، ہند کو، ہمارے گھریلو زبان ہند کو ہے. آپ عربی لگا لو، کچھ بھی لگا لو. لغت بیتی عربیہ، میرے گھر کی زبان عربی ہے. تم ترس